اگر کوئی بھی یعنی جس طرح مرد ہوتے ہیں، اگر وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ میری یعنی یہ رعیت ہے میری اور میں جو چاہے وہ کروں، یہاں پر تو ظاہری بات ہے لوگ جو اس کے انڈر ہیں وہ کمزور ہیں، وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی جو اپنا ہسبینڈ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کے گھر میں جو کچھ کر رہی ہے اس کے بارے میں اس سے کوسچن کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کر رہی، اس کے اوپر جو سب سے بڑی جو ذمہ داری عورت کے اوپر کیا ہے کہ وہ اپنے ایک تو گھر کے ماحول کو پرسکون رکھے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کا معنی کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ حکمران ہے، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا جو نظام ہے، جو ذمہ داریوں سے لے کر آگے جواب دہی تک، یہ پورا نظام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک چھوٹی سی حدیث میں، جو کہ مختصر بہت ہے لیکن جامع ہے، اس کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو وہ اپنے مفہوم میں پورا ایک جو ہے نا نظام لیے ہوئے ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک حدیث کی صورت میں ہمارے تک یہ چیز پہنچی ہے، یا انہوں نے ہمارے لیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ان کا جو ہر قول ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ پاک کا پیغام وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کبھی بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کا ہمارے سے پوچھا نہیں جائے گا یا اس کے اوپر محاسبہ نہیں ہوگا۔ ابھی یہ تو حدیث کا شروع کا جو ٹکڑا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اب اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ہمیں بتایا ہے تاکہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے، وہ ہمارے لیے اگزامپلز بھی آگے دے گئے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہے یا ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب وہ ذمہ داریاں کس طرح ہیں اور وہ کیسی ہیں، تو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے، اس کے بعد الامام راع وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اب یہاں پر جو امام ہے وہ حاکم کے اس میں آیا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی محافظ ہیں، وہ بھی نگہبان ہیں، اور ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ان سے کیا کوسچن کیا جائے گا کہ اگر وہ ان کے انڈر، یعنی اس کے اندر ہر حاکم مطلب ہر حکمران جو ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ چاہے کسی ادارے کا ہو، وہ چاہے کسی ملک کا ہو، وہ چاہے کسی بھی جگہ کا جو حاکم ہے جس کے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں یا وہ اس کے انڈر ہیں، تو وہ ان کے بارے میں اس سے کوسچن کیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کا جو دل کرے اور وہ ان کے اوپر مطلب ظلم کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، اس کا دل اپنا ہی ہے کہ وہ جو دل کرے گا اور کل کو اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ اس نے آگے جا کر حساب دینا ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر جہاں پر وہ حکمرانی کر رہا ہے وہاں پر وہ امن رکھتا ہے، وہ لوگوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے جو کہ اس کو رکھنا چاہیے، جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، تو پھر تو امن رہے گا۔ لیکن اگر وہی چیز ظلم میں، یعنی اگر وہ ظالم بن جاتا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اپنی رعیت کے اوپر، تو پھر کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، کہ جو یہاں پر ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے، جو مرد ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اپنا جو گھر ہے اس کے اوپر نگہبان ہے، اور اس سے بھی جو اس کے انڈر وہاں پر لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے کوسچن کیا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ اس کے انڈر آتے ہیں تو اس کا یہ فرض بنتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ جو گھر کا ماحول ہے اس کو ٹھیک رکھے اور اس کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق رکھے، اور جو اہل خانہ ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ رزق حلال جو ہے وہ مہیا کرے۔ یہ اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تو اب وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکا، آج وہ ہوگا، کل اس کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی یعنی جس طرح مرد ہوتے ہیں، اگر وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ میری یعنی یہ رعیت ہے میری اور میں جو چاہے وہ کروں، یہاں پر تو ظاہری بات ہے لوگ جو اس کے انڈر ہیں وہ کمزور ہیں، وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہوتا
کرتا ہے تو اب یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج میں جو کر رہا ہوں وہ کل کیا ہوگا، کل کو وہ میرے لیے ہی مجھے انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر یا جو اپنے انڈر لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کرتا ہے، جو امن قائم کرتا ہے یا جو اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا، تو یہ اس کے اپنے سکون کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، بلکہ ساتھ ہی عورت کے اوپر بھی بتا دیا ہے کہ وہ بھی راعیہ ہے، اس کو پھر اسلام نے چھوڑا نہیں ہے، ایسے اس کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی بتایا ہے کہ وہ بھی مسئولہ ہے، اس سے بھی کوسچن کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد سے پوچھا جائے گا اور وہ اس چیز سے بری ہے، بلکہ وہ بھی جو اپنا ہسبینڈ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کے گھر میں جو کچھ کر رہی ہے اس کے بارے میں اس سے کوسچن کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کر رہی، اس کے اوپر جو سب سے بڑی جو ذمہ داری عورت کے اوپر کیا ہے کہ وہ اپنے ایک تو گھر کے ماحول کو پرسکون رکھے، یعنی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان سے دور رہے، اور اپنے گھر کو بھی ان چیزوں سے دور رکھے، اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک رکھے۔ اور جو اپنے بچے ہیں، یہ جو اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی دینی تربیت، ان کی پرورش اچھی طرح کرے، اور پھر جو ہسبینڈ کا گھر ہے یا اپنی عزت اور مال جو اپنے ہسبینڈ کا ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تو پھر اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو کل قیامت والے دن اس کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں لڑائیاں کس چیز کے اوپر ہیں، اسی چیز کے اوپر ہیں کہ جب کوئی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہا ہوتا یا وہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو وہاں پر پھر ظاہری بات ہے وہاں پر گھر کا ماحول کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے گا، کہیں کا بھی۔ اگر آپ باہر معاشرے کو دیکھ لیں، وہاں پر اگر کوئی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرے گا، گھر میں نہیں کرے گا، تو گھر کا ماحول جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بگڑ کر رہ جائے گا، اور سکون جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہ جو خادم ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا مالک ہے اس نے جو چیزیں اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں وہ ان ساری چیزوں کی، کیونکہ وہ امانت سمجھ کے اس نے اس کو رکھا ہوا ہے نا اپنے انڈر، تو اس نے بھی کل اس کے جو مال ہے، جو کچھ وہ وہاں پر کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کا اس نے جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ کہ اگر یہاں پر وہ ایک انسان ہے، جیسے مالک ہے اس کا، وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے، تو اب کیا ہے کہ اب اس کو بھی یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ اگر تو میں اس کی امانت میں خیانت کروں گا یا میں جو بھی یہاں پر کر رہا ہوں، کل اللہ کے آگے مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں کتنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے ہر چیز کو، پورا جو نظام معاشرت ہے یا جو معاشرے کا جو نظام ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح امن اس میں رہ سکتا ہے۔ تو اگر ہم اسی حدیث کو سمجھ لیں اچھی طرح، تو ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں ان میں کبھی بھی بگاڑ نہیں آ سکتا۔ جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پہچان لے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اگر اگلا بندہ نہیں بھی کر رہا، اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا پتا ہے تو آپ پوری طرح اس کو ادا کریں۔ اگلا نہیں کر رہا تو اس نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ۔ احساس ضرور دلائیں، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بتانے سے کوئی ٹھیک ہوگا وہ، تو پھر تو اس کو احساس دلائیں، لیکن اگر جھگڑا ہی ہونا ہے، لڑائی ہی ہونی ہے، تو اس کو اللہ کے اس پہ چھوڑ دیں۔ اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے اپنا جو کام ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر اس کو اپنی جو لائف ہے اس کے اندر اپلائی کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جو اپنا جواب ہے وہ صحیح طرح سے دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔